تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے ہبلی کے سالانہ سنی اجتماع میں آج پہلے روز جو خواتین سے خاص طور پر منسوب ہے اور ایک بڑی تعداد میں خواتین اسلام نے شرکت فرمائی ہے، اللہ عز و جل سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ سورہ نور کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں، آئیے ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین اسلام پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ کچھ مفید باتیں سماعت فرما رہی تھیں۔ میں بھی موجودہ دور کے سلگتے ہوئے ایک مسئلے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بے چینی کے ساتھ امت مسلمہ اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، ہر معاشرے کے اندر بے حیائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ کل تک جن بے حیائیوں سے متعلق ماں باپ اپنے بچوں کو روکتے تھے،
آج وہی بے حیائی کے لیے اہتمام ان کے ماں باپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کو غیروں کی نگاہوں سے بچانا چاہتے تھے، آج ایسا دور آ چکا ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچیوں کو دوسروں کے سامنے بطور نمائش پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سازش ہے دنیا کو تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی، اور ایسی نسل کو روکنے کی جس نسل کے اندر انقلابی خوبیاں پیدا ہوں، زمانے کے دھارے کو بدلنے کی طاقت ہو اور بکھرتی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کی صلاحیت ہو۔ اب روئے زمین پر کوئی ایسا بچہ جنم نہ لے سکے جو بچہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برائیوں کے سد باب اور ظلم کے سد باب کے لیے آواز اٹھا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عورتیں بگڑ جائیں گی تو ان کے شکم سے زمین پر آنے والا بچہ اس حیثیت کا حامل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے زمین پر کوئی انقلاب پیدا ہو سکے۔ اس لیے بے حیائی اور عریانیت کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والا شاید ہی کوئی شخص مرد ہو یا عورت وہ اپنے آپ کو متقی رکھ سکے یا تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کس حد تک محنت ہو رہی ہے، کس حد تک مشقت ہو رہی ہے شیطان کے طریقے کو عام کرنے کی اور شیطان کے راستے پر لے جانے کی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ پروردگار ایمان والوں سے کیا خطاب فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا تو یقیناً شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج پورا معاشرہ بے حیائی کے دلدل میں ڈوب چکا۔ وہ بہنیں جن میں سے بہت ساری حجاب کی عادی ہیں، بہت ساری پردوں کی پابند ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں بھی جھانک کر کے دیکھا جائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت ساری ایسی بچیاں ملیں گی جن کے دل و دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں بے حیائی اور عریانیت سے لگاؤ نظر آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کہاں کہاں بے حیائی کو فروغ نہیں دیا جاتا۔ بازار دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں، اسکول میں دیکھ لیں، کالج میں دیکھ لیں، یونیورسٹی میں دیکھ لیں، ہر جگہ برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، کسی کہنے والے نے سچ کہا، بلکہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، بے حیا ہو جائے اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ یعنی ایک انسان اگر بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھی جاتی، اور اس سے یہ نہیں امید رکھی جاتی کہ کچھ بھی یہ نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، خیر کے کام ہی کرے گا۔ نہیں، ایک بار انسان بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کرے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ مختلف شکلوں میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر کلچرک پروگرام کے نام پر، خاص طور پر شادی کے مواقع پر اس طریقے کے فنکشن کا انعقاد ہوتا ہے جس میں بے حیائیاں پروموٹ کی جاتی ہیں، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ لباس مارکیٹ میں اس طریقے کے آئے جس سے بے حیائی کو فروغ ملے۔ آج
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کلچرک جتنے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں بھی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. شادی کی تقاریب کے اندر آپ دیکھیں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. میں ان گھر والوں کو اور ان خواتین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو ایسی بے حیائی کے ماحول کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو شریعت کی پاسداری اور اپنے آپ کو شریعت کے قانون کے مطابق ڈھالے ہوئے رہتی ہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. بے حیائی میں کشش ہے، بے حیائی میں دوسروں کو لبھانے کی صلاحیت ہے، بے حیائی کے اندر دوسری کی نظر میں جچنے کی طاقت ہے، بے حیائی کی بنیاد پر دوسرے کو اپنا بنانے کی صلاحیت ہے. بے حیائی کے اندر انسان جو ہے دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے اور اپنی خواہش نفس کو پوری کر سکتا ہے. اس لیے انسان گندی پکچروں کو فارورڈ کرتا ہے، گندے لٹریچر عام کر رہا ہے، برائیوں کو پھیلا رہا ہے، بے حیائی کے مناظر کو پھیلا رہا ہے. قرآن نے سب سے پہلے جس چیز پر ضرب لگائی وہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہا. ایمان والوں میں کیا چیز نہیں پھیلانی چاہیے؟ فرمایا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذلت والا عذاب ہے. آپ دیکھ لیں یہ عذاب کی شکل آج نظر آ رہی ہے. بے حیائی کی بنیاد پر خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں. بے حیائی کی بنیاد پر عذاب کی شکل میں اگر آپ دیکھیں سکون غارت ہو رہا ہے. ایک گھر کی عورت اگر شادی شدہ ہو کر کے بے حیا ہو جائے تو گھر کا نظام پورا درہم برہم ہو جاتا ہے، اولاد کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. اگر ایک گھر کی بچی بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھ دے تو ماں باپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ایک بچی اگر بے حیائی کے دروازے پر دستک دے دے تو ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھکتا ہوا نظر آتا ہے اور اس بچی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خواتین اسلام، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ جس چیز کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا، جس چیز سے بچنے کا رسول اعظم نے حکم دیا، اس چیز کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خواتین کس طریقے سے عمل کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کس طریقے سے مر مٹنے کے لیے وہ تیار تھی. بے حیائی تو بہت دور کی بات ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ دیکھیں آج لباس کے ذریعے جسم کو چھلکایا جاتا ہے اور دوسروں کو خود کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مرگی کی ایک مریضہ جسے فٹ کی بیماری تھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. برجستہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور صبر کروں گی، لیکن میرے علم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور جب وہ تشریف لے جانے لگیں تو سرکار نے فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مرگی کے مرض کے اندر قابو سے باہر والی بیماری کے اندر بھی وہ بے حیا اور بے پردہ ہونا نہیں چاہتی. اور آج کی خاتون العیاذ باللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے مارکیٹ جانا ہی تقریباً چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ جب کسی بازار کی طرف میں جاتا ہوں تو خواتین کی بے حیائیاں اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بعض برقع پوش خواتین اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ اور مردوں کو دھکا مار کے چلتی ہیں جیسے وہ سمجھتی ہیں یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کی کامیابی ہے، یہ ان کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے. خدا کے لیے ڈرو. یاد رکھو اگر بغیر کسی عذر شرعی کے کسی عورت کا جسم کسی غیر محرم کو مس ہو جائے تو فرمایا گیا اس حصے کو
जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ ख़वातीन इस्लाम, हमारा भला चाहने वाला अल्लाह से ज्यादा कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन है? अल्लाह सबसे ज्यादा हमारा भला चाहने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हमारा भला चाहने वाले। फिर मैं पूछना चाहता हूं, उनकी तालीमात पर अमल क्यों नहीं किया जाता? उनके इरशादात पर अमल क्यों नहीं किया जाता? बेहयाई का सैलाब इतनी तेजी से पूरे मुआशरे को गर्क कर रहा है। पहले ऐसा होता था, शायद कि कहीं किसी मोहल्ले में दूर कहीं जा करके ब्यूटी पार्लर वगैरह होता था। अब शायद ही कोई गली ऐसी बची हो जहां पर हुस्न के संवारने का इंतजाम न हो, जहां पर मेकअप का इंतजाम न हो, जहां आवारगी के सिलसिले में, दावत देने वाले मनाजिर के सिलसिले में एहतमाम न किया जाता हो। ये सारी चीजें क्यों हैं? इस तरफ तवज्जो क्यों बढ़ गई? दुनिया बेहयाई को प्रोमोट कर रही है, बेहयाई को फरोग दे रही है। मैं ये नहीं कहता कि औरत जायज तौर पर बनने संवरने से बचे। हाँ, औरत बने संवरे, अपने शौहर के लिए बने संवरे, औरत बने संवरे, अच्छे कपड़े पहने खवातीन के माहौल के अंदर। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक चीज जरूर अर्ज करूंगा, ऐसे लिबास न पहने जिससे बदन छलकता हो, बदन के आधा छलकते हो, बदन की नुमाइश होती हो। इससे भी बचना जरूरी है। अरे मुझे मेरी बच्चियों इतना तो बताओ, जिस खुदा के सामने तुम नमाज के लिए खड़ी होती हो, उस वक्त तुम्हारे मुसल्ले के अंदर सर ढांकने की चादर होती है। इस तरह से तुम अपना सर ढांकती हो कि बाल की सियाही भी हालत नमाज के अंदर नजर ना आए, वरना तुम्हारी नमाज नहीं होगी। खुदा की बारगाह में खड़े होकर तुम अपने सर के बालों को इस तरह छुपाती हो, और इंसानों के सामने खुले सर, खुले आम। याद रखें, जो औरत किसी मर्द को अपनी तरफ माइल करने के लिए बनती संवरती है, उस औरत का ठिकाना जहन्नम है। कहां जा रही है हमारी कौम? कहां जा रही है हमारी बहनें? किस रास्ते की मुसाफिर बन चुकी वो? इल्ला माशाअल्लाह। मैं सब की बात नहीं करता, इसलिए कि मेरी निगाहों में आज भी कुछ ऐसी खवातीन हैं, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि उनके पर्दे पर और उनकी शरीयत की पासदारी पर जितना नाज किया जाए उतना कम है। मैं जानता हूं, ऐ खवातीन इस्लाम, एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, मुख्तलिफ अमराज का जिंदगी से वाबस्ता हो जाना और मुख्तलिफ टेंशन का घरों के अंदर दाखिल हो जाना, ये सारी चीजें आवारगी की बुनियाद पर हैं, बेहयाई की बुनियाद पर है। जब तक कि इस पर कदगन नहीं लगाई जाएगी और इससे परहेज नहीं किया जाएगा, आपकी जिंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं हो सकता और ना आपको जिंदगी में कभी सुकून की दौलत नसीब हो सकती है। कुर्बान मेरे रब की अजमत पर, वो जब किसी बुराई से रोकने के बारे में फरमाता है और जब किसी बुराई की मजम्मत करता है, तो ऐसा नहीं कि बंदों पर छोड़ दे कि तुम बेहयाई से बचो। इसलिए कि जाहिर सी बात है, बंदा जानता ही नहीं कैसे बचा जाए। तो जहां मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बेहयाई को फैलाने से मोहब्बत रखने वालों के हवाले से ये हुक्म फरमाया कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है, वहीं फरमाया अगर तुम चाहते हो कि बेहयाई से बच जाओ तो बेहयाई से क्या चीज रोकेगी? इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फाशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज अफजलुल इबादात। आप अंदाजा लगाएं, तारीख इस बात पर गवाह है कि जब जब खवातीन पर या जब जब अल्लाह के बंदों पर मुसीबतें आईं, इम्तिहान का वक्त आया,
تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا اور خود پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز بڑی طاقتور چیز ہے، نماز میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ایک نمازی کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن یہ نماز اسے بے حیائی سے اور اس برائی سے روک لے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے نے نماز کی برکت سے توبہ کر کے سیدھے راستے کا وہ مسافر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی کرو، اپنی بچیوں کو نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کے پابند بنو۔ شاید اس سے پہلے بھی یہ واقعہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج پھر یاد دہانی کے طور پر یہ واقعہ عرض کروں۔ 1996 میں پہلی مرتبہ میں جب امریکہ کے دورے پر گیا تو نیو جرسی کے اندر ہمارے ایک دوست جن کے گھر میرا قیام تھا، رات ہم نے وہاں قیام کیا اور صبح میری وہاں سے نیو جرسی سے فلائٹ تھی شکاگو کے لیے۔ تو صبح ارلی مارننگ کی فلائٹ ہونے کی وجہ سے پورے گھر والے جلدی سے اٹھ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سب کی نیند خراب ہوئی ہوگی۔ جب گھر سے نکلنے کا وقت آیا اور وہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنا چاہتے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میری بچیوں کو بھی میں ساتھ لے لوں، انہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا آپ کو ڈراپ کرنے کے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر گاڑی میں بیٹھے، وہ ڈرائیو کر رہے تھے، میں ان کے بازو کی سیٹ پر تھا، پیچھے بچیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے گھر والوں کو بڑی تکلیف دی، آج صبح صبح سب کو بیدار ہونا پڑا میری وجہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، الحمدللہ میری یہ بچیاں جو آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ جو چل رہی، جن کو ہم نے یونیورسٹی ڈراپ کرنا ہے، حضرت ان کے بیگ کے اندر آپ کو مسلح ملے گا، اور یہ میری وہ بچیاں ہیں اور میری گھر کی پوری فیملی ہے جو الحمدللہ صبح فجر کی نماز کے لیے سب بیدار ہو جاتے ہیں، اور میری بچیاں یونیورسٹی میں بھی نماز پڑھتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، پہلی بار امریکہ گیا تھا، بہت کچھ غلط تصورات و تخیلات تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان بچیوں میں امریکہ جیسے ملک کے اندر نماز کے اتنے اہتمام کا جذبہ آپ نے کیسے پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا یہاں جاب کے لیے آیا تھا، ملازمت مجھے اچھی جگہ پر مل گئی، میں زندگی گزارنے لگا، بیوی بچے انڈیا میں رہتے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی بلائیے ہمیں بھی بلائیے، لیکن امریکہ کا گندگی بھرا ماحول دیکھ کر